صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على وعلى آله وصحبه وسلم شهداء وقبر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جو دہن کی ریت کے بستر میں سویا وہ حسین، جو دہن کی ریت کے بستر میں سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبارہ کر دیا، خون نے جس کے دوارن میں اجالا کر دیا. محترم دارالعلم، معززان کرام، معزز بھائی، جگر گوش رسول، فرزند بطول، راکب دوش پیمبر، کربلا کے غازیوں کی میری لشکر، امام علی مقام، سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں اللہ کے رسول کی محبت کی جو کنی رکھی کھینچی ہے، دنیا اسے لاکھ مٹانا چاہے مٹا نہیں سکتی، بلکہ اس کو جتنا دبانا چاہے اتنا ہی اس خون کی لکیریں اتنی گہری ہوتے چلے جائیں. کیوں؟ ایک صرف ایک شہید کی شہادت کا واقعہ نہیں، بلکہ سید الشہداء کی شہادت کا واقعہ ہے. صرف شہید ہی نہیں بلکہ اللہ نے جن کے سر پر شہادت کی سیادت کا تاج رکھا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی قسم کا بغض رکھنا، عداوت رکھنا، در حقیقت اللہ کے حبیب سے بغض عداوت رکھنا ہے. ایک مرتبہ سرور کائنات ایک نہیں بلکہ کئی مرتبہ روایات، مختلف روایات میں آپ کو یہ مضمون مختلف انداز سے ملے گا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب اللہ من احب حسین وابغض اللہ من ابغض حسین. جو حسین سے محبت رکھتا ہے وہ اللہ اس سے محبت رکھتا ہے، جو حسین سے عداوت رکھتا ہے اللہ اس سے عداوت رکھتا ہے. اور کئی اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت امام حسین کو اشارہ کر کے فرمایا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو ان سے محبت فرما. تو گویا جو حضرت امام حسین سے محبت کرتا ہے وہ اس دعا میں شامل ہے، وہ اس دعا میں شامل ہے. جو عداوت رکھتا ہے سب سے بڑی یعنی اس کے عذاب کا سلسلہ یہی شروع ہو جاتا ہے اللہ کے حبیب کی دعا سے محروم. اللہ کے حبیب کی دعا میں شامل ہونا ہو تو حضرت اہل بیت کرام اور خصوصاً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنا پڑے گا. اگر بے شمار روایت ان دونوں شہزادوں کے بارے میں نہ ہوتی، صرف ایک روایت بھی اگر ہوتی تو کافی ہو جاتی، جبکہ کئی روایت موجود ہے. وہ کیا روایت ہے؟ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت، حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں. کیا کبھی آپ سوچ سکتے ہیں صاحب خانہ سے لڑائی مول کر بھی اس کے گھر کی دعوت کا تصور کر سکتے ہیں؟ اس کے گھر کی دعوت کھانے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں؟ کوئی حضرت حسن حسین رضی اللہ دعوت کر کے کیا جنت میں جانے کی امید بھی کر سکتا ہے؟ جنت میں جانے کی امید کرنا ہے، جنت میں جانے کی خواہش رکھنا ہے تو حضرت امام حسین سے محبت بھی کرنا پڑے گا. کیونکہ اللہ نے صرف جنتی اللہ کے حبیب کے زبان مبارک سے صرف جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی، بلکہ تمام اہل جنت نوجوان اہل جنت کی سیادت اللہ نے ان کے سر پر رکھنے کی بشارت عطا فرمائی. کہ امام حسین کون ہے؟ کہ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب حسن کون ہے؟ کہ اہل بیت نبوت کا کہ وہ پاک نفوس ہے. ایک مرتبہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی طرف، ان دونوں ہی نہیں بلکہ تمام اہل بیت کی طرف، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ انا احرق لمن حاربهم، میری لڑائی ان سے ہے ان سے لڑائی ہے، میری لڑائی ان سے ہے
جو ان سے لڑائی کرے، وَأَنَا سِلْمٌ أَوْ سَلْمٌ لِمَنْ سَالَمَهُم، میری صلح ان سے ہے جو ان سے صلح کرے، جو ان سے صلح کرے گا در حقیقت وہ مجھ سے صلح کرے گا، جو ان سے جنگ لڑے گا وہ مجھ سے جنگ لڑے گا۔ غرض کے امام علی مقام کی عظمتوں کا کیا کہنا، کون امام حسین جنہیں رسول خدا کی تصویر کہا جاتا ہے، کون امام حسین جنہیں حضرت صدیق کی صداقت کا پیکر کہا جاتا ہے، کون امام حسین جنہیں فاروق اعظم اشداء علی الکفار کی شمشیر برہنہ کہا جاتا ہے، کون امام حسین جنہیں رحم و کرم میں حضرت عثمان غنی کا پیکر سمجھا جاتا ہے، کون امام حسین جنہیں باطل شکنی میں ذوالفقار عبداللہی سمجھا جاتا ہے، پیکر سمجھا جاتا ہے، کون امام حسین جنہیں سید الشہداء اور نوجوان جنت کا سردار کہا جاتا ہے، کون امام حسین جنہیں خدا کا محبوب اور حضرت خاتون جنت کا لخت جگر کہا جاتا ہے، کون امام حسین جو حیدر کا رشک قمر اور زہرا کا نور نظر سمجھا جاتا ہے، کون امام حسین جنہیں کربلا کا مظلوم خدا کا محبوب سمجھا جاتا ہے، کون امام حسین جنہوں نے جو اسلام کا محافظ قرآن کا پاسبان کہا جاتا ہے، کون امام حسین جنہوں نے کربلا کے ٹکڑے کو، کربلا کے جنگل کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا، جنہوں نے کربلا میں موت کو زندگی میں تبدیل فرمایا، موتوں کو زندگی تک تبدیل، یہ کوئی شاعری نہیں ہے، کئی جذبات کے راؤ میں کوئی بہتر کئی بات نہیں کہی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تم ان کو یعنی مردہ نہ کہو جو راہ مولا میں، جو اللہ کی راہ میں جو قتل کر دیے جاتے ہیں، بل احیاء، بلکہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، تم ان کے زندگی کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ تو اس لیے ایک شاعر نے کیا کہا کہ دشت کربلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، دشت کربلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، کہ ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، چھوا جو کن کروں کو تو در بنا دیا، دنیا نہیں موتی، چھوا جو کن کروں کو تو در بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ تو یوں تو یعنی اہل بیت کرام کی عظمت شان میں بے شمار روایت ہے، لیکن ایک روایت ایسی ہے کہ جو کئی روایتوں کی جامع ہے، جو ان کی حقیقی عظمت کو بتاتی ہے۔ اور روایت کیا ہے کہ جس کو جامع ترمذی میں امام ترمذی نے بیان فرمایا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ترکت فیکم، میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم بھی، میں تم میں وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم مضبوطی سے تھامو گے لن تضلوا بعدی، تو تم ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہوں، تم ہرگز ان کے نہیں۔ تو ان دو چیزوں کو اگر جو تھام لیں گے اگر تم، تو یقیناً میرے بعد، میرے پردہ فرمانے کے بعد تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہ دونوں چیزوں کا تذکرہ نہیں فرماتے ہیں، اس کی عظمت و اہمیت کو بتانے کے لیے آپ نے فرمایا احدہما اعظم من الاخر، ان دونوں میں سے ایک دوسرے سے عظیم ہے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں کمپیریٹو ڈگری، اعظم من الاخر، یعنی ان دونوں میں سے اب آگے چل کے بتائی جا رہی ہے قرآن اہل بیت، ان دونوں میں سے ایک دوسرے سے عظیم، یعنی قرآن اہل بیت سے عظیم، اہل بیت قرآن سے عظیم، قرآن اہل بیت سے عظیم، اہل بیت قرآن سے عظیم۔ اس کے بعد اللہ کی فرماتے ہیں وہ دو کیا چیزیں ہیں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، حبل ممدود بین السماء والارض، ایک رسی ہے جو آسمان سے زمین تک چھوڑی ہوئی ہے۔ رسی کس لیے ہوتی ہے؟ مقصود تک پہنچنے کے لیے ہوتی ہے، رسی کے بغیر آپ پانی کو حاصل نہیں کر سکتے، نہیں، ڈول کے لیے رسی بھی چاہیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے کتاب اللہ ضروری ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے کتاب اللہ ضروری ہے، حبل ممدود بین السماء والارض۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہی ترقی اہل بیت، اور دوسرے کون ہے؟ میرا خاندان، میرے اہل بیت، میرا گھرانہ، میرے اہل بیت۔ ابھی حدیث شریف ختم نہیں ہوئی، ولا یہ تفرقہ، ہرگز یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے۔ لن عربی زبان میں معمولی گرامر پڑھنے والا بھی جان سکتا ہے کہ پہلے حال کو مستقبل میں تبدیل کر دیتا ہے، اب تو ہے ہی کسی صورت میں، ہمیشہ کہیے لن یتفرقا، ہرگز یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، کب تک کہ پوری دنیا کے ختم ہونے تک، کب تک؟ دنیا ختم ہونے تک، حشر ہونے تک،
کب تک اور کہاں ملیں گے؟ اللہ کہیں فرماتے ہوئے تفرقہ ہرگز تو دونوں جدا نہیں ہوں گے حتی یریدا علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں مجھ پر حوض کوثر پر ملیں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ دونوں کہاں ملیں گے؟ اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملنے کا وعدہ کہاں فرماتے ہیں؟ حوض کوثر پر ملیں گے۔ اب اس حدیث شریف کی تشریح تو بہت کچھ ہو سکتی ہے، لیکن اختصار کے ساتھ آخر یہ کیا مطلب ہے کہ ان میں سے ایک دوسرے سے بڑی ہے قرآن، اہل بیت سے بڑا، اہل بیت قرآن سے بڑا۔ تو یاد رکھیے کہ صرف کتاب ہی کسی کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہو سکتی۔ کتاب میں اصول بیان کیے جاتے ہیں، کتاب میں قواعد مقرر کیے جاتے ہیں، کتاب سب کچھ اصول بتاتی ہے، لیکن کتاب کردار کو نہیں بتا سکتی، کتاب زندگی کی رفتار کو نہیں بتا سکتی۔ زندگی کے رفتار کو دیکھنا ہے، کتاب کو دیکھنا ہے تو اللہ کے رسول کو دیکھنا پڑے گا، اللہ کے رسول صحابہ اہل بیت کے گھرانے کو دیکھنا پڑے گا، جب کہاں جب کہیں جا کر کتابوں کے اصولوں کو جب سمجھا جا سکتا ہے۔ کہ اللہ کے وسلم کی نور نگاہ دیکھ رہی تھی، نور نبوت دیکھ رہی تھی، ایک زمانہ آئے گا سائنس ترقی کرے گی، سائنس جب ترقی کرے گی تو ہر مطلب کہ تھیوری کے لیے پریکٹیکل کا مطالبہ کرے گی۔ تھیوری سمجھنا ہے تو پریکٹیکل کو دیکھو، پریکٹیکل سمجھنا ہے تو تھیوری کو دیکھو۔ کیا مطلب؟ قرآن اگر علمی کتاب ہے اس کی عملی تصویر اہل بیت۔ قرآن کو سمجھنا ہے اہل بیت کو دیکھو، اہل بیت کو سمجھنا ہے تو قرآن کو دیکھو۔ چنانچہ ایک دوسرے سے، اس لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ دیکھو اگر ایک علمی تصویر ہے تو دوسری اس کی عملی تصویر ہے، ایک تھیوری ہے دوسرا پریکٹیکل ہے، تو پریکٹیکل بھی ضروری ہے، تھیوری بھی ضروری ہے، بلکہ پریکٹیکل تو مقصود ہوا کرتا ہے، تھیوری کا مقصود ہوا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو سمجھنا ہے تو کس کی زندگی پڑھو؟ اہل بیت کی نبوت کی زندگی پڑھو تو قرآن سمجھ میں آ جائے گا۔ اہل بیت کی زندگی تم یعنی دیکھتے چلے جاؤ گے تو قرآن سمجھ میں آ کر چلا جائے گا۔ جس نے دونوں کو تھاما تو وہ گمراہی کا شکار نہیں ہوگا۔ چنانچہ کربلا کے میدان میں ایک طرف یزیدی لشکر تھا، دوسرے امام علی مقام کا خان وعدہ تھا، تو چنانچہ وہ کیوں گمراہ ہو گئے؟ لا الہ الا اللہ صلی اللہ پڑھ کر بھی وہاں پر یعنی مطلب قرآن تو تھا، وہاں پر نماز تو تھی، لیکن اہل بیت نہیں تھے۔ تو چنانچہ آج اگر کوئی صرف اہل بیت کہیں گے، قرآن کو نہیں دیکھیں وہ بھی گمراہ ہے۔ جو آج بات ایسے بھی نفوس زمانے کے بعد پیدا ہوئے تو اہل بیت قرآن سے کوئی پرواہ نہیں، وہ بھی گمراہ ہے۔ جو قرآن کہتے ہیں اور اہل بیت کو نہیں دیکھتے وہی گمراہ ہے۔ اہل سنت کون ہے؟ جو قرآن کو بھی تھامتے ہیں، اہل بیت بھی تھامتے ہیں، وہی۔ اس لیے تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہیں مختلف روایت میں فرماتے ہیں، اور ایک موقع میں فرمایا کہ ترکت فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ثقل کس کو کہتے ہیں؟ بھاری۔ انس و جن کو کیا کہا جاتا ہے؟ ثقلین کہا جاتا ہے۔ اس کی سفید زمین پر نہ تو جانوروں کو پیدا کرنا مقصود تھا، نہ سفید زمین پر نہ درندوں کو پیدا کرنا مقصود تھا، نہ خود سفید زمین پر کو پیدا کرنا مقصود تھا۔ مقصود تھا تو انسان تھا۔ تو چنانچہ مقصود کون ہے؟ انسان اور جن بھی اس کے ساتھ مختلف قرار دیے گئے، لیکن اشرف المخلوقات انسان ہی کو قرار دیا گیا۔ ثقل کا مطلب بھاری۔ اگر کوئی زمین پر کوئی بھاری مخلوق ہے تو جن و انس ہے، انس و جن ہے، انسان اور جن ہے، تو ثقل کا مطلب بھاری۔ بھاری تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور پھر ان میں بھی کون بھاری ہے؟ انسان میں بھی کون بھاری ہے؟ جن میں بھی کون بھاری ہے؟ تو وہ ہے وہ قرآن اور اہل بیت۔ ان میں بھی جو بھاری ہے قرآن اہل بیت ہے۔ اگر تم یعنی مطلب ہے کہ ہدایت پر رہنا چاہتے ہو تو قرآن اہل بیت کا دامن تھام لو۔ اگر بھاری کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں بتا دوں، اگر تم اپنے ایمان کی بات کرنا چاہے تو کس کو تھامو؟ قرآن اہل بیت کو تھامو۔ مثال کے طور پر یعنی کتنے ہی بڑے یعنی ہزاروں کے نوٹ ہو، کتنے ہی بڑے ڈالر ہو، کتنے ہی دینار ہو، جب یعنی گمراہی کی جب یہ دنیا کی ہوا چلتی ہے، دنیا یہ نہیں دکھتی اتنی ہزار کا ڈالر ہے، دنیا نہیں دکھتے اتنے ہزار دینار کا یہ روپیہ ہے۔ جب ہوائیں چلتی ہے تو وہ ڈالر کو بھی اڑا لے جاتی ہے، وہ روپیے کو بھی اڑا لے جاتی ہے، دینار کو بھی اڑا لے جاتی ہے۔ اب وہ ڈالروں کو ہوائیں چل رہی ہے، طوفان چل رہا ہے، ان ڈالروں دیناروں کو جو یعنی بکھرے ہوئے ہیں اس کی حفاظت کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایک وزنی چیز رکھ دو، اس کی وزنی چیز رکھ دو تو اس کی محفوظ ہو جائے گی، کوئی ہوا اسے اڑا نہیں سکتی بلا تحقیق بلا تفصیل۔ اگر اپنی ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں کیسے ہی گمراہی کے طوفان چلے، اگر اہل بیت جو ثقل ہے اور قرآن اہل ثقل ہے، تم ان کے دامن کے تلے آ جاؤ، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں سکتی، تم ہدایت پر رہیں گے۔ جیسے وہ پتھروں سے وہی مطلب ہے کہ دوسری چیزوں کی حفاظت کی جاتی ہے اس پر رکھ کر، اسی طرح ان کے دامن کے تلے آنے سے اللہ تعالیٰ تمہاری ایمان کی حفاظت کرنا۔ اب رہا یہ کہ اب یہ دونوں کی دونوں ہرگز جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ مجھ پر حوض کوثر پر ملیں گے، حوض کوثر پر ملیں گے۔ تب یہی کہ حضرت امام علی مقام کی حقانیت کے لیے تو کھلے دلائل ہے۔ آپ کی شہادت عظمیٰ
آپ کے حق پر ہونے پر یہ ایک حدیث ہی کافی ہو جاتی ہے کہ قرآن اہل بیت اور دونوں جدا ہیں. بات تو کیونکہ اس مہینے کی مناسبت سے چل رہی ہے امام علی مقام سید الشہداء امام حسین، اس لیے انہی کے حوالے سے بات کروں گا. تو جب امام علی مقام نے یزید کے گورنر کی طرف سے یزید کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ اپنے پاک ہاتھ کو یزید کے ناپاک ہاتھ پر رکھ کر بیٹھ دو، اس وقت بھی قرآن امام حسین سے جدا نہیں ہوا. اس وقت بھی قرآن ساتھ ہے، اس وقت بھی قرآن ساتھ ہے. لوگ ایک وقت تھا کہ یعنی اسلام ایمان کی حفاظت کے لیے مکے سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں، لیکن آج امام علی مقام مدینے سے مکے کی طرف ہجرت فرما رہے ہیں. مدینے سے مکے کی طرف ہجرت فرما رہے ہیں. آپ مدینے سے مکے کی طرف جاتے ہیں تو قرآن ساتھ ہے. امام علی مقام کے ساتھ قرآن کے ساتھ امام علی مقام. اللہ تعالیٰ نے کبھی فرمایا دونوں جدا نہیں ہیں. نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہو سکتا ہے، نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہو سکتے ہیں. تو چنانچہ قرآن ساتھ تھا. جب یہ کوفیوں کے خطوں پر خط آنے لگے تو جب آپ مکے کی دھرتی سے جب کربلا کی طرف ہوا دبا ہوئے تو چنانچہ قرآن ساتھ تھا. کربلا کے میدان میں مطلب آجور سے لے کر عاشورے کی دوپہر تک جب بے شمار خونوں کی چادریں آگ کے لگتے جگر آگ کے نور نظر اوڑھ چکے تھے، قرآن صاحب تھا. یہاں تک کہ آپ کے سر مبارک کو تن سے جدا کر دیا گیا اور نیزے پر چڑھا گیا تو قرآن امام علی مقام کے ساتھ، امام علی مقام قرآن کے ساتھ. ابھی بتایا گیا کہ دیکھو ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا ہے. قرآن اہل بیت سے بڑے، اہل بیت قرآن سے بڑے. نیزے پر سر چڑھایا گیا، نیزے پر سر مبارک کو چڑھا گیا، لیکن وہ سر مبارک نیزے پر بلند ہو کر کے کہتا ہے اے کوفیو، اے یزیدیو، کہ تم میری حق کی گردن کاٹ کر مصر کو اونچا اتنا نہیں کر سکے جو کٹ کر بھی اونچا ہے. اور اس سر نے کیا کہا؟ جمعے کا دن تھا، آپ جانتے ہیں کہ جس وقت شہادت ہوئی سر مبارک کو آپ نماز کی حالت میں جو کاٹا گیا، جمعے کا دن تھا. تو چنانچہ ایک قاری قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا کیونکہ جمعے کے دن پڑھنے کی فضیلت ہے. ہم حسب ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم سمجھتے ہو اصحاب کہف رقیم کو کہ ہماری نشانیوں سے تعجب خیز نشانی ہے؟ تو اس شخص نے کہا آجب، جس اصحاب کہف کے بارے میں جو تم آیت پڑھ رہے ہو کیا یہ تعجب خیز نشانیوں سے ہے؟ آجب اس سے بڑھ کر من ہذا حملی و قتلی، میرا قتل کیا جانا، قتل کر کے میرے سر کو نیزے پر چڑھایا جانا اس سے بھی بڑھ کر تعجب خیز ہے. کیونکہ یعنی اصحاب کہف کا مقابلہ کس کا تھا؟ کھلے کافروں سے تھا. کافروں سے مقابلہ تھا. لیکن یعنی میرے سر کو کاٹنے والے کون؟ جو لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ یعنی کلمہ پڑھنے والے، میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والے، ایمان کا دعویٰ کرنے والے، اس لیے اس سے بڑھ کر تعجب خیز ہے. یہ چنانچہ یہ قرآن میدان کربلا میں یوں تو قرآن کی ایک کلمے پر ایک حرف پر ہمیں ایمان ہے، لیکن آج یہ قرآن اس نیزے پر بھی قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله تم ان کو جاہے راہ مولا میں قتل کر دیا جائے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ زندہ. اور یہ سر مبارک قرآن کریم کی آج عملی تفسیر بیان کر رہا ہے. شہید مردہ نہیں ہوتے، شہیدوں شہادت موت دینے کے لیے نہیں آتی، شہادت تو زندگی کا میٹھا جام پلانے کے لیے آتی. شہادت موت کا کڑوا شربت نہیں ہے، موت شہادت تو زندگی کا میٹھا شربت ہے. ہماری یہ ظاہری زندگیاں ان کی شہادت پر قربان جو حقیقی زندگی ہے، بلکہ زندگی کی ابتدا تو حقیقت میں وہی شروع ہوتی. اب یہاں سوال یہ کہ حدیث کے آخری ٹکڑے کی طرف آ رہا ہوں، یہ کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دونوں جدا نہیں ہوں گے، ہر کی جدا نہیں ہوں گے. تو چنانچہ یقیناً جو ان سے ٹکرائے گا یقیناً قرآن کے مخالف سمجھا جائے گا. قرآن ان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ ہے. یقیناً یہ خود حق کی دلیل ہے کہ قرآن ان سے جدا نہیں ہو سکتا، یہ قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے. جو بھی ان کی مخالفت کرے گا تو یقیناً یہ بالکل واضح طور پر ہے، وہ ضلالت پر ہے، وہ گمراہی پر ہے. تو چنانچہ اب یعنی مطلب یہ کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کا وعدہ فرماتے ہیں؟ حوض کوثر. کیا وجہ ہے؟ میدان کربلا میں چپے چپے میں اللہ کے حبیب کی مصطفی ہوگی، چپے چپے میں اللہ کے حبیب کی رحمت کا جلوہ ہوگا، اللہ کے حبیب کی رحمت کی تجلیات ہوں گے. مقام محمود پر آپ فائز ہوں گے. میدان محشر میں جب اللہ کے بارگاہ میں شفاعت کے لیے آپ سجدہ ریز ہوں گے. آپ میزان پر کھڑے ہوں گے. اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم اس صراط پر اپنے امت کو گزار رہے ہوں گے. کسی مقام پر اہل بیت سے ملنے کا وعدہ نہیں کر رہے ہیں. مقام محمود پر ملوں گا، میں میزان پر ملوں گا، میں یعنی کوسرا پہ ملوں گا. وعدہ کر رہے ہیں تو کہاں کر رہے ہیں؟ میں کہاں ملوں گا؟ یہ اہل بیت سے کہاں ملوں گا؟ حوض کوثر. کیوں؟
اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ میدان کربلا میں میرے خاندان کو، میرے لخت جگر کو، حضرت سید امام حسین رضی اللہ عنہ کو ظالم اپنے تشدد کا نشانہ بنائیں گے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کیوں آپ کسی اور مقام کا وعدہ نہیں کر رہے ہیں، حوض کوثر کا وعدہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب جانتے ہیں کہ اون محمد کی روحیں پانی کے ایک قطرے کے لیے ترس رہی ہوں گی۔ اللہ کے حبیب جانتے ہیں کہ حضرت زینب و سکینہ و ام کلثوم کے پیاس کی شدت سے ان کی آنکھیں تک رہی ہوں گی، اور دردان عقیل و جعفر و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کی سخت ضرورت ہوگی۔ میرے نمازے کو جو ظہر کی نماز مٹی سے نہیں بلکہ خون جگر سے تیمم کرنے والی، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، کیوں کہ 72 رقم تلوار تقریباً 72 رقم جو خون اس رہا ہوگا تلواروں اور نیزوں سے ملا کر، یقیناً جب مٹی پر تیمم کے لیے ہاتھ مارتے ہیں، مٹی کہاں رہتی، مٹی کس میں تبدیل ہو جاتی، تو لوگ ہیں بات مانی مبالغے کے لیے محاورے کے طور پر کہتے ہیں خون جگر، حقیقت میں خون جگر سے کسی نے تیمم کیا اس صفحے ہستی پر امام علی مقام ہیں جو کسی مٹی سے تیمم نہیں کر رہے ہیں، اپنے خون جگر سے تیمم کر رہے ہیں۔ جب مٹی پر ہاتھ مارتے ہیں تو مٹی جو خون میں تبدیل ہو جاتی ہے، خون جگر سے تیمم کرنے والے پیاسے حسین کو پانی کی سخت ضرورت ہوگی۔ ایسے موقع پر میدان محشر میں ان شہدائے کربلا کے استقبال کے لیے سب سے زیادہ مناسب جگہ حوض کوثر ہے۔ یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ مجھ پر حوض کوثر ملیں گے۔ اور آخری بات خاص طور پہ پیغام ہے ہم تمام اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے لیے، تمام نوجوانوں کے لیے، ابھی قرآن کریم کے حدیث سن چکے ہیں کہ آپ کی ساری زندگی، اہل بیت کی ساری زندگی کس کی تفسیر بیان کر رہی ہے؟ تفسیر بیان کر رہی ہے تو وہ قرآن کی تفسیر بیان کر رہی ہے، قرآن کی عملی تفسیر کی زندگی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لَمْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ تو کہ آپ کثرت سے اس ماہ میں سنتے ہی ہیں، لیکن اس سے پہلے کی بھی آیت تو پڑھ لیجیے، اس سے پہلے کی بھی آیت پڑھ لیجیے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو، اے ایمان والو نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، صبر و صلاۃ کے ذریعے سے مدد طلب کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو چنانچہ صبر کے ذریعے سے مدد کیسے ہوتی ہے، نماز کے ذریعے سے کیسے مدد ہوتی ہے، دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان میں دیکھیے وہ کتنا خطرناک منظر ہے، ہوشربا منظر ہے۔ صبح سے شام تک آج معمولی کا بیٹا تڑپ رہا ہے تو نماز بھول جاتے ہیں، شادی کے موقع پر نماز بھول جاتے ہیں، تکلیف کے موقع پر نماز بھول جاتے ہیں، تھوڑی تکلیف ہو گئی نماز بھول گئے، مجھے درد ہو رہا ہے نماز چلے گی۔ یہاں اندازہ لگائیے امام علی مقام نے سارے حسینیوں کو، امام علی مقام نے سارے اہل بیت کے چاہنے والوں کو میدان کربلا میں ایک درس دے رہے ہیں کہ دیکھو قرآن پر عمل کرنا ہو تو ہماری زندگی کو دیکھو، ہماری زندگی کو دیکھو۔ ایسے موقع پر صبح سے لے کر کربلا کے میدان میں دوپہر تک کہ جو لاشوں کے انبار پڑے ہیں ان میں اپنے لخت جگر بھی ہے، بھائی کے مطلب لاڈلے بھی ہے، ان میں آنکھوں کے تارے بھی ہے، ان کے آنکھوں کے تارے بھی ہے، خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، خون کی ندیاں بہ رہی ہیں۔ ایسے عالم امام علی مقام نے میدان کربلا میں نماز ادا کر کے بتایا کہ دیکھو کیسے صبر آزما حالات ہو، کیسے ہی صبر آزما حالات ہو، نماز جیسے فریضے کو نہ چھوڑو۔ امام علی مقام کا دم پڑتے ہیں لیکن نماز کو اتنی لاپرواہی سے چھوڑتے ہیں۔ اگر واقعی ہم حسینی ہیں، اگر واقعی ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو نماز کو کسی صورت میں جب یعنی اتنی خون کی ندیوں میں بھی نہیں اپنے لخت جگر کے خون جب خون کی چادریں اوڑھ چکے ہیں ایسی صورت میں نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں تو ہم اندازہ لگائیے ہم کیا محبت قدم پڑتے ہیں۔ معمولی باتوں پر نماز کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ نماز ہو تو کیسی دنیا نے بہت کچھ نمازیں پڑھی، پڑھنے والے پڑھے، لیکن یہ وہ نماز ہے آج تک ایسی نماز نہیں دیکھی گئی، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں۔ نماز عشق ادا ہوتی ہے تلوار کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلوار کے سائے میں۔ جو علی امام علی نے درس دیا کہ تلوار کے سائے میں بھی نماز نہیں چھوڑی جاتی تو تم معمولی بہانوں پر بھی نماز چھوڑ دیں گے تو پھر کیوں کر اللہ تعالیٰ کا ساتھ تمہارے ہوگا۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کریں گے۔ تکلیف ہو رہی ہے، بستر چھوڑنا تکلیف ہو رہا ہے، لیکن اللہ کی ملکیت چاہتے ہیں، کتنا عظیم وعدہ ہے، اللہ ساتھ ہو رہا ہے، بستر چھوڑنا پڑے گا، درد ہو رہا ہے اٹھنا پڑے گا، کھڑے کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھنا پڑے گا، کسی صورت میں پڑھنا پڑے گا۔ اللہ کی معیت اگر تمہارے پاس
عزیز ہے ہر قسم کے تکلیف کا پرواہ کیے بغیر ہر قسم کو آرام کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا. اللہ کے اس عظیم مطلب مقرب محبوب بندے نے کربلا کے میدان میں یا ایھا الذین استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین کی حقیقی تصویر پیش کی. یہی نہیں بلکہ سارے اہل بیت نبوت کی ہر فرد کی زندگی پڑھ لیجیے کہ ان کی زندگیاں کس بات کی تفسیر ہے, انہی آیات کی تفسیر ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے ایک جنگ میں تیر چپ گیا, تیر کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی تھی, اتنا زخم گہرا تھا تیر نکالا جا نہیں رہا تھا. لیکن کیا ہوا آپ جانتے ہیں کہ ہوا یہ کہ جب نماز کے لیے تو آپ کھڑے ہو گئے تو آپ تمام حیران ہیں کہ تیر کو نہیں نکالا جائے گا, زخم بڑھ جائے گا تو اور پریشانی ہو جائیں گی. تو چنانچہ نماز کی حالت میں تیر کو نکالا گیا, معمولی بھی تکلیف نہیں, معمولی بھی تکلیف نہیں ہے, تیر کو نکالا گیا معمولی بھی تکلیف. یہ نماز ہے. یہ کس نے بتایا کہ دیکھو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ کی تفسیر تھی, یعنی اہل بیت نبوت کی زندگی اس کی تفسیر ہے. آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں کہ حضرت امام زین العابدین یہ کون ہے؟ حضرت امام اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ حسینی یعنی مطلب ہے کہ سید سادات کی نسل بھی جیسے حسن سادات کی نسل باقی ہے حسینی سادات کی نسل بھی جاری رہے. اس لیے سارے کے سارے بچے بڑے آباد وانسا سب شہید ہو گئے. لیکن ایک اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ یقیناً اگر بیمار نہ ہوتے وہ بھی کوئی امام حسین نے اولاد میں کوئی باقی نہیں رہتا. حضرت امام زین العابدین سخت بیماری کے عالم میں پھر بھی اجازت چاہتے ہیں کہ آپ کے گھرانے کی عورتیں اجازت نہیں دیتی, امام حسین اجازت نہیں دیتے کہ تم سخت بیمار کی حالت میں ہو, عذر بھی ہے یعنی تمہیں میدان میں جانے کی اجازت نہیں ہے. کیوں کہ حسینی کی نسل کو باقی رکھنا تھا. ان کا نام کیا ہے؟ زین العابدین نہیں, زین العابدین نے والد نے رکھا تھا نہ والدہ نے رکھا تھا. زین العابدین یہ آگے چل کے ان کی عبادت کی کثرت کی وجہ سے زین العابدین سے مشہور ہوتے ہیں. یہ کون ہے؟ ابھی آج کے درس میں یہاں پر درس ہوا تھا جن میں بتایا گیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے والد سے بلکہ ہر مسلمان کو ایسی محبت رکھنی چاہیے. اپنے والد سے اتنی محبت تھی اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھ دیا. بڑے بیٹے کا بھی نام علی, چھوٹے بیٹے کا بھی نام علی, دوسرے بیٹے کا نام بھی علی, سب کے سب علی ہے. اپنے کیسے بچا لیں گے؟ ایک علی اکبر ہے تو علی اصغر ہے. اب بیچ میں اوسط ہے, اوسط کہنے کی ضرورت نہیں. جسے اکبر کہہ دیا گیا جسے اصغر کہہ دیا گیا, جو رہے گا یقیناً علی بھی کہہ دے تو کافی ہے. وہ علی اوسط کون ہے؟ امام زین العابدین کی ذات مبارکہ ہے. عبادت کی کثرت, نمازوں کی کثرت, یہ ہمیں سبق ہے کہ درس ہے کہ واقعی ہم اگر اہل بیت کو چاہنے والے ہو تو چنانچہ ان کی سنت کو تھامو, تو ان کے طریقے کو تھامو. تو چنانچہ آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ سے زین العابدین حضرت علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آگ لگ گئی, اور گھر میں آپ موجود ہے, گھر میں آگ لگ گئی اور یہ سارے لوگ جمع ہو گئے, شور و شرابہ ہو رہا ہے, وہ آگ بجھانے کی فکر میں ہے, وہ آگ بجھانے کی فکر میں ہے. تو چنانچہ آگ بجھا دی اور حضرت امام زین آپ اسی کمرے سے نکل رہے ہیں جس کی آگ بجھائی گئی. لوگ معمولی سنگاری بھی شروع ہو جائے تو باہر نکل جاتے ہیں, آگ بھی ختم ہو گئی, جلائی گئی, اتنا آوازیں ہوں گے. فرمایا کہ حضرت یہ آپ کے گھر کو تو بچانے کی سب فکر کر رہے ہیں, آرام سے اسی گھر کے اندر موجود ہے. فرمایا آپ کیا کر رہے تھے؟ فرمایا کہ دوزخ کی آگ کو بجھانے میں مصروف تھا دنیا کی آگ سے, پتا ہی نہیں چلا دنیا کی آگ سے معاملہ ہو گیا. دوزخ کی آگ کے بجھانے میں اتنی مصروف تھا کہ میں نماز میں تھا. کیا فرماتے ہیں؟ میں نماز میں تھا. اس لیے ساری دنیا ان کو کس نام سے یاد کرتے ہیں؟ زین العابدین. یہ کون ہے؟ حضرت علی بن حسین بن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آخر دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان اہل بیت کرام کے اس وقت صبر کرنے کی صفت عطا فرما, ہمیں پورے اخلاص و محبت کے ساتھ نماز کا پابند بنا دے, اس کو محبت کی بنیاد پر ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہماری عبادت میں خوشی و اخلاص عطا فرما. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قلوب عطا فرما. صحابہ کرام, اہل بیت اکرام, سلف صالحین کا جیسا نصاب استقلال ہمارے نفوس میں پیدا فرما. اے اللہ ہماری عبادت میں خوشی و اخلاص عطا فرما. اے اللہ ہمیں نفس بدی شیطان کے دھوکوں سے محفوظ فرما. جو پریشان حال ہیں پریشان دور فرما. جو بیمار ہیں سے پوری شفا عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جو بے روزگار کو روزگار کے اسباب پیدا فرما. نیک اخلاق عقل اخلاص تنخواہ کی توفیق عطا فرما اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ. تیرے عشق کی بدولت مجھے